منکرین حدیث کے ایک طبقے نے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر ہم کھودتے ہیں تو وہاں پرانی قبر کی کچھ ہڈی مل جاتی ہے، کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، ہم کو تو وہاں دکھتا نہیں کہ کسی کو انعام مل جا رہا ہے یا کسی کو عذاب ہو رہا ہے، کچھ نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ جو عذاب کی بات کی جا رہی ہے وہ تو بالکل تجربے کے خلاف بات ہے. یہی جو مسئلہ تھا نا، یہی بات وہ پہلے زمانے کے لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین تھے، ان میں بھی کچھ ایسی فطرت پائی جاتی تھی. قرآن میں ذکر ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. سورہ یاسین کے اندر بالکل آخر میں کہ وہ سڑی گلی ہڈی بوسیدہ ہڈی لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ گیا اور کہا اس کو کون زندہ کرے گا، اس کو کون زندہ کرے گا، یہ بوسیدہ ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا بھائی جس نے تجھ کو پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کو زندہ کر دے. تو اچھا حدیث کا آپ انکار کر دے رہے ہیں کہ بھائی یہ مشاہدے کے خلاف ہو گئی. فرض کریں کہ اگر قرآن میں کچھ باتیں مشاہدات کے خلاف آ جائے تو بھائی قرآن کا تو آپ انکار نہیں کر رہے نا، حدیث کو ایک ایک ٹکرا دے رہے ہیں کہ یہ چیز بالکل مشاہدات کے خلاف ہے، تجربات کے خلاف جاری. قرآن میں کچھ ایسی بات آ جائے. مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے. کئی 100 سال تک بغیر کھائے پیے وہ لوگ زندہ رہے. مانتے ہیں؟ اب بولے اس پہ مشاہدہ یا تجربہ کر کے دکھائے، کم سے کم مہینہ 2 مہینہ بغیر کھائے پیے کوئی زندہ رہے. بھائی منکرین حدیث جو مشاہدے کوئی بنیاد بنائے، قرآن کی اس آیت کو ماننے کے لیے ان کو تجربہ کر کے دکھانا چاہیے کہ بھئی مہینہ 2 مہینہ بغیر کھائے پیے زندہ رہ کے دکھائے. تب بولے ہاں یار 2 مہینے اگر ہم رہ لے ٹھیک ہے، پہلے کے لوگ تھوڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے، وہ کچھ سال بھی رہ لیے ہوں گے. قرآن کریم کے اندر بات ہے عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259. اب میں اشارہ کرتے چل رہا ہوں، دیکھیے پوری آیت پڑھنا ترجمہ کرنا ہے، وقت ابھی بڑا قلیل ہے. عزیر علیہ السلام کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی. اب جو بات دوبارہ زندگی دی اللہ تعالیٰ نے، زندہ کیا ان کو، تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کا کھانا بالکل صحیح سلامت تھا، وہ سڑا نہیں، وہ خراب نہیں ہوا. اور ان کے ساتھ میں جو ان کا گدھا تھا وہ ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا. اب آپ اس پہ مشاہدہ تجربہ کر کے دیکھیں. آپ سفر میں کھلے میدان ہے، آپ کے پاس کوئی فریج نہیں ہے وہاں پہ کھانا سنبھال کر رکھنے کے لیے. دیکھیں کتنے سال تک، کتنے دنوں تک، کتنے مہینے تک آپ کا کھانا سلامت رہتا ہے. اور پھر دیکھیں تو یہ گدھا ہے جو گھوم پھر سکتا ہے، جا سکتا ہے، اپنی غذا تلاش کر سکتا ہے. اگر وہ بندھا ہوا ہے تو ایک آواز لگا کر کسی شخص کو اپنی طرف بلا سکتا ہے کھولنے کے لیے. اس کو سانس لینے کی، گھومنے کی، چلنے پھرنے کی طاقت ہے. وہ سڑ کر ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا. وہ کھانا جو صرف رکھا ہوا ہے اس کو 100 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا. مشاہدے اور تجربے میں آنے والی بات ہے، تب بھی قبول کر رہے نا. قرآن کریم کے اندر سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ایک بڑا عجیب واقعہ منقول ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ سبا کا خبر لگی تو آپ نے اس کا تخت لانے کے لیے اپنے درباریوں سے بولا. تو ایک بولا آپ اپنی مجلس برخاست کریں، اس سے پہلے لے آؤں. اور دوسرا کیا بولا، انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکی اس سے پہلے ملا دیتا ہوں. چھوٹی سی چیز تھی، اس کو جانا بھی تھا اور وہ تخت لے کر آنا بھی تھا. کتنی دیر میں یہ آنکھوں کی پلک جھپک کر کھولے. اس نے اتنا بولا، سلیمان علیہ السلام دیکھے وہ تخت حاضر بھی ہو چکا تھا. یہ تو آج دنیا اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے، اتنی ترقی کے باوجود بھی اتنی تیز رفتار کوئی چیز نہیں بنا پائی. تو بالکل ہی تو تجربے کے خلاف جا رہی بات، تب بھی قبول کر رہے. قرآن میں ذکر ہے نا، قرآن کریم کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں اس بات کا ذکر ہے
کہ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اس کی پیٹھ اور اس کے چہرے پر تماچے جڑتا ہے، اس کو مارتا ہے. کسی کافر کی موت کے وقت وہاں کھڑے ہو کر مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ دکھتا ہے کہ ایسا کچھ، تجربہ کر کے دیکھیں، مشاہدہ کر کے دیکھیں، نہیں نظر آتا. تب بھی کیا قرآن کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے جی. تو اب بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے یہ صرف مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے ایمان بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب. آپ کے تجربات ابھی بہت کمزور ہیں، بہت چھوٹے ہیں، آپ کے مشاہدات بالکل کنویں کے مینڈک کے مثل ہے. وہ صلاحیت ابھی نہیں آپ میں کہ آپ حدیثوں کے بارے میں کہہ دیں کہ مشاہدات کے خلاف ہو گئی. اب جس طرح قرآن کے 4 واقعات میں نے بتلایا، آپ نہ تو اپنے تجربے سے ثابت کر سکتے، نہ کبھی آپ کے مشاہدات میں آ سکتے، اس کے باوجود بھی آپ قبول کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح اگر کوئی حدیث ملتی ہے جو آپ کو بظاہر لگتی کہ آپ کے تجربے میں نہیں آ سکتی، لیکن قرآن کی ان آیتوں کی طرح اس حدیث کو بھی قبول کرنا ہوگا. اچھا، دنیا کے اندر آج آدمی میڈیکل لائن پڑھتا ہے تو اس میں وہ پڑھائی کرتا ہے کہ پانی کی ایک بوند میں کروڑوں جراثیم موجود ہے. اب اس نے پڑھائی کر لی، وہ تو اس کے تجربے میں نہیں آتا، لیکن مانتا ہے جی. اس کے تجربے میں نہیں، اس کو نہیں دکھ رہا ہے، وہ پر مانتا ہے اس بات کو. کیوں؟ سائنس بول رہی ہے. اللہ کے بندے، جب سائنس کے کہنے پر تو ایک بات کو، ایک دنیاوی بات کو، میڈیکل لائن سے جڑی بات کو بغیر تجربے و مشاہدے کے قبول کر لے رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرنے میں کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، بہت ساری باتیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہے. وہ باتیں خبر کر دی جا رہی ہے، قبول کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، نہ قبول کرنا ایمان کے خراب ہونے کی علامت ہوتی ہے. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.